اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب جهاد في سبيلك كما تحب وترضى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، ہم لوگوں نے لاسٹ میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکی دور کا مطالعہ کر رہے تھے، اور مکی دور میں ہم نے مختلف جو ہے ہم ادوار کو دیکھ رہے تھے. ابھی ہم نے جو لاسٹ جو دیکھا تھا وہ نصرہ کا دور تھا. ہجرت حبشہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لے کر آتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اسلام لانے سے دین اسلام کو بہت زیادہ تقویت جو ہے وہ پہنچی تھی. اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک جو قوی مومن ہے وہ ضعیف مومن کی نسبت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو میں نے اور آپ نے بھی ایک ایسی ہی مومنہ جو ہے وہ بننا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے، اب یہ نصرہ کا دور تھا، لیکن نصرہ کے دور کے بعد آپ دیکھیں پھر ایک آزمائشوں کی جو بھٹی ہے وہ پھر تیار ہو رہی ہے، اور پھر سے مشکلات اور مصائب کا دور آ رہا ہے. اس سے ہمارے لیے بھی ایک سبق نکلتا ہے، وہ یہ کہ زندگی نام ہی ان ہٹس اینڈ ٹرائلز کا ہے. ٹھیک ہے، اگر خوشی ہے تو پھر غم بھی ہے، اگر آسانی ہے تو پھر مشکل بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور ہم نے اس سے پریشان نہیں ہونا. اور سیرت سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کا طرز عمل کیا تھا. انہوں نے مشکلات میں کیا کیا؟ صبر اور شکر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1090 میں کیا ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، بیسیکلی ان کے اوپر تقریباً 4 ہفتوں میں 4 بم جو پھٹے تھے. یعنی آپ کہہ لیں کہ 4 بڑے بڑے کام جو ہیں وہ ہو گئے اوپر نیچے، جس سے ان کے ہوش جو ہے وہ مطلب ان کے چھکے ہی چھوڑ گئے. کہ پہلے یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے. ٹھیک ہے، اب اسلام کو بہت طاقت ملی. پھر کیا ہوا کہ عتبہ بن ربیعہ نے، ہم نے پڑھا تھا، جو پیشکش کی، سودے بازی کی پیشکش کی تھی. ٹھیک ہے، مال لے لو، سرداری چاہیے، جو بھی ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا. ان کو تھا کہ شاید یہ کوئی سودے بازی کا معاملہ طے ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوا. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو حضرت ابو طالب ہیں، انہوں نے یہ جو قریش کی جو ساری مخالفت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سردار تھے، دور اندیش تھے، جانتے تھے معاملات کو، انہوں نے بھانپ لیا ان کے ارادوں کو. ان کو تھا کہ یہ کسی نہ کسی ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کیا، چاہے مسلمان تھے جو ان کو بھی کیا، جو نہیں مسلمان تھے ان کو بھی اکٹھا کیا. سب پورا، ظاہر بات ہے قبیلہ ہوتا تھا تو پورے، اور یہ دونوں کے ہی سردار تھے، ان سب کو اکٹھا کیا. اور ان سب سے کے سامنے یہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے بھتیجے کو یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سب نے مل کر ان کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ سب نے ایگری اپون کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے ہر طریقے سے ان کی حفاظت کریں گے. اور قبائلی سسٹم تھا، ظاہری بات ہے قبیلے سے ہٹ کے کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے ابو لہب کی. اور وہی بات ہے کہ یہ بہت ہی اس زمانے میں آپ کہنے کہ بہت ہی گھٹیا حرکت گردانی جاتی تھی کہ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ اگر سٹینڈ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، قبیلے سے ہٹ کر. خیر، اس نے کہا کہ میں اس معاہدے میں شریک نہیں ہوں. اب ہوا یہ کہ دوسری طرف قریش نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے پورے جو عرب کے جو ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور انہوں نے یہ جو مقاطع ہے سوشل بائیکاٹ کر دیا بنو ہاشم اور بنو مطلب کا. ان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، شیب ابی طالب. ٹھیک ہے، شیب کہتے ہیں گھاٹی کو. یہ جو گھاٹی تھی یہ مکہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. یہاں پر بیسیکلی کیا تھا کہ انہی کے بنو مطلب کے گھرانے تھے. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا
کہ یہ مطالبہ رکھا کہ یا ہاں وہ میں پھر دکھاؤں گی، آگے دکھاتی ہوں وہ. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نا یا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ سب لوگوں کو اس گھاٹی میں ہم محصور کر دیں گے، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم یہ سلائیڈز دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. حق کا سیلاب آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر دشمنان اسلام کا اضطراب اور بڑھ گیا. نبوت کے 7ویں سال، یہ نبوت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے. صحیح، کہ تمام قبائل نے مل کر خاندان بنو ہاشم کے بائیکاٹ کا معاہدہ کیا. طے ہوا کہ کوئی شخص نہ ان سے قرابت رکھے. اب بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے، مقاطعہ کا مطلب کیا ہے، وہ یہ ہے کوئی نہ ان سے قرابت رکھے، نہ ان سے شادی بیاہ کا تعلق رکھے، نہ لین دین کرے، نہ ان سے ملے جلے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ان تک پہنچنے دے جب تک بنو ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں اور ان کو قتل کرنے کا حق نہ دے دیں. یہ انتہائی سنگین فیصلہ تھا اور آخری کارروائی کی نوعیت رکھتا تھا. بنو ہاشم بے بس ہو کر شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے اور یہ 3 سال تک رہا. نظر بندی کا یہ 3 سالہ دور انتہائی مشکل تھا. محصور لوگ درختوں کے پتے نگلتے، سوکھے چمڑے ابال ابال کر اور آگ پر بھون کر کھاتے. بچے جب بھوک سے روتے اور بلکتے تو قریش ان کی آوازیں سن کر خوش ہوتے. بالآخر کچھ لوگوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے معاہدہ ختم کرنے کی تحریک شروع کی. آخر میں معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوا. لوگ جب اس سے دیوار کعبہ سے اتارنے لگے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسے دیمک چاٹ چکی تھی اور صرف بسمک اللہم کے الفاظ سلامت رہے. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا جاتا ہے اور یہ لوگ یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہوگا. ہوتا مطلب یہاں تک آتا ہے کہ جو قبائل آتے تھے نا باہر سے، تو یہ لوگ پہلے ہی ان سے سب کچھ خرید لیتے تھے مکہ والے، تاکہ اس تک گھاٹی تک جانے تک ان کے پاس کچھ بچے ہی نہ. یا پھر کیا کرتے تھے کہ اتنی زیادہ قیمت لگا دیتے تھے کہ وہاں کے لوگ خرید ہی نہیں سکتے تھے. اور پھر یہ 3 سال، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا موٹا ٹائم نہیں ہے. سب کچھ ختم ہو گیا، باہر سے کچھ بھی نہیں آ رہا. کچھ لوگوں کے بارے میں آتے ہیں جیسے حکیم بن حسام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، یا ہشام بن عمر کے بارے میں آتے کہ وہ کوشش کرتے کہ رات کی تاریکی میں کوئی اونٹ پہ کوئی غلہ وغیرہ لاد کے بیچتے، کہ اس پر بھی آتا ہے کہ یہ لوگ اس کو بھی روک لیا کرتے تھے اور بہت مشکل سے جو ہے وہ وہاں جانے دیتے تھے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں باہر نکلا حاجت کی غرض سے، تو میں نے دیکھا کہ ان کو نا ایک جانور کا کھال کا غالباً گائے کا ٹکڑا ملا. انہوں کہتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اس کو سکایا اور میں نے اس کا صفوف بنایا اور میں پانی کے ساتھ وہ کھاتا رہا. ٹھیک ہے، اور بچے جو تھے وہ بلکتے تھے، چیخیں مارتے تھے، ظاہری بات ہے بھوک سے. خواتین جو ہیں ان کی بھی. اور اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرہ کو آپ پڑھیں تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھیں. حضرت خدیجہ کا بھی اس کے بعد جو ہے وہ فوت ہوئی ہیں، حضرت ابو طالب بھی ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا آپ کو جسمانی طور پر بھی اور ایک ذہنی طور پر بھی. ہر وقت کا ایک خوف، ہر وقت کی ایک ٹینشن تھی. اچھا، اس میں پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ کیا کرتے. اچھا، یہ جو معاہدہ تھا اس کے لکھنے والے کا نام تھا بغیث بن عامر، اور اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بددعا بھی کی تھی، اور آتا ہے کہ پھر اس کا ہاتھ جو تھا وہ فالج زدہ ہو گیا تھا. اچھا، اب یہاں پر یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کا جو طرز عمل ہے وہ اتنا پیارا جو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے. ڈر تھا نا کہ اللہ کے نبی کو کوئی بھی رات میں آ کے ان کے اوپر حملہ نہ کر دے. حضرت ابو طالب نا ان کو سلاتے تھے، ایک جگہ پہ سلایا، جب دیکھتے تھے کہ سب سو گئے تو خاموشی سے اللہ کے نبی کو وہاں سے اٹھاتے تھے اور ان کی جگہ اپنے کسی بیٹے کو یا بھائی کو کسی کو لٹا دیتے تھے اور ان کی جگہ بدل دیتے تھے، تاکہ اگر خدا نخواستہ رات میں کوئی حملہ کرے تو ان کو نقصان نہ پہنچے. یعنی اتنی زیادہ شفقت. اچھا، پھر یہ جو 5 افراد ہیں، جب 3 سال گزر گئے لوگ سنتے تو تھے، کچھ اس میں نرم دل کے بھی تھے. اچھا، یہ ہشام بن عمر ہے، اس کے علاوہ زبیر بن ابی امیہ تھا، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمعہ بن الاسود. یہ 5 لوگ ہیں. ان کا ذکر آتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا نرم دل کے بھی، تو ان کی کیونکہ قرابت تو تھی، رشتہ داریاں تو تھیں بنو ہاشم کے ساتھ، بنو مطلب کے ساتھ، تو انہوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا. یہ واقعہ کہ پھر ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے، پھر تیسرے کے پاس، پھر یہ 5 اکٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا یار تمہاری غیرت یہ گوارا کر رہی ہے کہ ہم کھائیں پئیں آرام سے جو ہم زندگی بسر کریں، اور ہمارے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے بلک بلک کے زندگی بسر کر رہے ہیں. خیر، ان سب نے 5 نے پلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم صبح یہ حرم میں اکٹھے ہوئے اور ایک کھڑا ہوا، اس نے پہلے بات شروع کی
کہ یہ جو معاہدہ بس بہت ہو گئی، اس کو ختم کیا جائے. دوسرا بھی کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. تیسرا کھڑا ہو گیا، ان سب نے کہا کہ ہم تو پہلے بھی اس کے خلاف تھے، اس کو ختم کر دیں، انف از انف. اس پر پھر یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے 5 لوگ تھے، یہ ڈیسائیڈ ہوا اور یہ کھڑے ہوئے، ان کا کہ ہم جا کے نا معاہدے کو پھاڑ دیں گے. اتنے میں اللہ کے نبی پر وحی آئی اور اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ جو معاہدہ ہے اس کو دیمک چاٹ چکی ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے. ابو طالب آتے ہیں یہاں پر قریش کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ معاہدہ تو ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اس کو تو دیمک چاٹ گئی ہے. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنا یقین تھا اللہ کے نبی کی بات پر. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے تو پھر معاہدہ ختم، اگر نہیں چاٹی، اگر اللہ کے نبی کی بات جھوٹی ہے تو ہم اللہ کے نبی کو تمہارے حوالے کر دیں گے. یہ گئے ہیں، جب جا کر دیکھا ہے تو واقعی سوائے اللہ کے نام کے وہاں کچھ باقی نہیں تھا اور معاہدہ جو اس کو دیمک چاٹ گئی تھی. تو یہ جو 3 سال تھے یہ بہت مشکل کے تھے. اس کے بعد آتا ہے کہ غم کا سال، یہ عام الحزن. اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور آپ کے شفیق اور سرپرست چچا ابو طالب انتقال کر گئے. اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے جسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا نا کہ یہ جو مشرکین کا جو وفد ہے یہ 4 دفعہ آیا تھا ابو طالب کے پاس. تو اب ایک یہاں پر اس وقت آیا، ٹھیک ہے، جب بالکل ان کا اینڈ ٹائم تھا. یہ اس وقت آئے ہیں جو 4تھی دفعہ آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ اس موقع پر آئے ہیں. اور آ کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ کچھ کمپرومائز کر لو، ٹھیک ہے، تم ہمارے دین کو نہ چھیڑو، ہم تمہارے دین کو نہیں چھیڑتے، تم ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھ لو. وہاں پر اللہ کے نبی نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ صرف ایک کلمہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم بھی ان کے زیر اثر آ جائیں گے، اور پھر وہ جو ہے وہ سر پٹاتے ہوئے جو چلے گا. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت زیادہ 6 ماہ کے بعد، یہ شیب ابی طالب کے 6 ماہ کے بعد بہت زیادہ بیمار ہو گئے. اور آتا ہے کہ پھر آپ کی غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رحلت فرما گئیں. ایک طرف سے یہ صدمہ آپ کو سہنے پڑے اور دوسری طرف مخالفت کا طوفان اور زیادہ چڑھ گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ بستر مرگ پر جب تھے تو آتا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ پھر سے آئے ان کے پاس نا، جیسے سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اینڈ ٹائم پر. اور اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نا چچا چند کلمہ پڑھ لیں صرف، ٹھیک ہے، صرف کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں روز قیامت آپ کا سفارشی بن سکوں. اور غالب امکان تھا وہ پڑھ بھی لیتے، لیکن آتا ہے کہ ابو جہل وہ کھڑا ہو گیا اور اس کو ڈر تھا کہ کہیں یہ پڑھ ہی نہ لیں. تو اس نے ان کو کیا کہا، اس نے کہا کہ تم کیا عبد المطلب کے دین سے جو ہے وہ پھر جاؤ گے، اس وقت پھر جاؤ گے. اس پر جو ہے وہ انہوں نے نا کلمہ نہیں پڑھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت اہم اصول بھی نکلتا ہے، اور اللہ کے نبی کو اس کا بہت دکھ ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ان کے لیے آخر وقت تک دعا کرتے رہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آیا. پھر قرآن میں جو ہے وہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں. اس میں بہت سارے اصول ہیں. ایک اصول تو یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی کافر یا مشرک کے لیے اس کی زندگی میں تو آپ اس کی ہدایت اور مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کی وفات اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہو گیا ہے پھر نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اب تو شور ہے نا کہ اس نے جب ایمان ہی نہیں وہ لے کر آیا. اور دوسری چیز ہمارے لیے یہ بھی نکلتی ہے اہم اصول کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، کسی نبی کے بھی اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ آپ کو ہدایت سے سرفراز کر دے. تو میں اور آپ، میرے اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنا اپنا کام جاری رکھنا ہے. میں نے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے، بہت پیار کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ دعوت کا کام ہم نے دیتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے، کیونکہ ہدایت وہ چیز ہے جو بن مانگے نہیں ملتی اور ہدایت وہ چیز ہے جو اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیے تو یہ بہت اہم ہے، اس لیے ہدایت کی ضرور دعا کیا کریں. اللہم اہدنی، اللہم اہدنی وسددنی، یہ بہت پیاری دعا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ ضرور پڑھا کریں. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اصول ہمارے لیے نکلتا ہے اس میں، وہ یہ بھی ہے کہ حق اور سچ بات کو قبول کرنے کے لیے کبھی بھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو ایک چیز کلک ہو گئی ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، فوراً، ٹھیک ہے، سابقون الاولون بن کر اس کو پکڑ لیں. یہ سوچنا لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیا والوں کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ اللہ کو ناراض کریں، اس کے رسول کو ناراض کریں، آپ جو ہے وہ حق کو
ایکسیپٹ کرنے سے رہ جائیں، آپ اپنے والدین کو دکھ دینا شروع ہو جائیں، یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی حق کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے فوراً بڑھ چڑھ کر اس کو ایکسیپٹ کرنے والے بنیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو ویسے بھی پتا ہے نا کہ حق کی جو دعوت ہوتی ہے وہ پہلی دفعہ وہ نوک بہت زور کی ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے آپ بہانے بناتے ہیں، آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ نوک آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آواز بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہی والی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دلوں پر تالے پڑ گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں سوچو، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اب حضرت ابو طالب وہی ہستی ہیں جنہوں نے 8 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو دیکھے اپنی زیر کفالت لیا تھا، اور ہر اونچ نیچ میں، ہر طوفان میں جیسے ایک ڈھال تھے اللہ کے نبی کے لیے، ایک اتنی بڑی پروٹیکشن تھے اللہ کے نبی کے لیے، اتنا شفیق رشتہ۔ جیسے آپ دیکھیں شیب ابی طالب میں لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو ہیں ان کے لیے جو ان کی پروٹیکشن کا انتظام کر رہے ہیں۔ اب جب وہ چلے جاتے ہیں تو اب مشرکین مکہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تو موقع مل جاتا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں۔ میم اس کی بات میں نا ایک اور اصول یہ بھی طرح ہم لوگ امتی ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، تو ہاں آپ دیکھیں کہ حضرت ابو طالب نے کتنی کس جگہ پہ آسر کو ان سے زیادہ محبت میرا نہیں خیال کہ کسی ہم کو بھی لوگ تھی، کرتے ہوں گے ان سے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا لیکن ہی ان ہے، کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ دعا نہ کریں بخشے کی۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہم پھر ہم اتنی کہاں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم امتی ہیں تو ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل، دیکھیے بہت اہم اصول ہے کہ جتنا ابو طالب نے اللہ کے نبی کو سپورٹ کیا ہے اور جتنا ان کا خیال کیا ہے اور جتنا، تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب نہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھا بھی تھا نا کہ اللہ کے نبی انہوں نے آپ کا اتنا ساتھ دیا تھا، تو آپ کے ساتھ دینے کی وجہ ان کو کچھ ان کو کوئی کمی بھی ہوگی یا سزا نہیں ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کو اس کی وجہ سے سب سے کم ترین جو درجہ ہے نا جہنم کا، یعنی آگ صرف ان کے ٹخنوں تک، ہاں پاؤں تک پہنچے گی، لیکن وہ آگ بھی ایسی ہے کہ جو اس سے دماغ پائی جائے گی تو دماغ کی کھول اٹھے گا، پگھل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں آگ کے جوتے پہنانے کی بھی روایت ہاں بھی وہ ہے بھی ملتی ہے۔ جس میں اس کے لیسز بھی آگ کے ہوں گے، تو تو کہا تھا کہ ہلکا یہ ترین سب سے ہلکا عذاب جو ترین ہے، ہے وہ دونوں کا یہ بتایا گیا ہے، ہلکا ہے۔ بالکل۔ تو دیکھیں پھر ہم اور آپ جو ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ باقی اللہ غفور الرحیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہیے، لیکن اس بات کو لے کے امرین جو آپ نے بات کی اللہ غفور الرحیم، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ہاں یہ ہے، یہ نہیں لینا، فار گرانٹیڈ نہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تو پھر ہے، کوئی بات نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ میری نیت درست ہے، مطلب ہماری تو نیتیں ابھی خالص ہی نہیں ہے نا۔ کیا ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ لونڈوں کے غول آپ کے پیچھے لگا دیتے تھے جو شور مچاتے اور آپ کی نماز پڑھتے تو وہ تالیاں پیٹتے، آپ پر غلاظت پھینکی جاتی، دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے جاتے، کبھی گلا گھونٹ دیا جاتا، کبھی گالیاں دی جاتی، ٹھیک ہے؟ عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کے چہرے مبارک پر خاک پھینکی جاتی، حتیٰ کہ آپ کے چہرے انور پہ تھوک دیا جاتا۔ دیکھیے یہ ملتا ہے واقعہ ہمیں کہ ایک تو ابئی بن خلف ہے، اس نے ایک دفعہ یہ کیا کہ ہڈیاں لے کر آیا ان کا چورا بنا کے نا، اور اس کا پیس بنا کے اللہ کے نبی، اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی تو یہ لو، ٹھیک ہے؟ آپ سوچے کتنا انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے، اور وہ کر کے پھونک رہتی ہے۔ اور پھر اسی کے بارے میں آتا ہے، یہ پھر غزوہ بدر میں قتل بھی ہوا تھا عبداللہ بن ابئی، یہ امیہ بن خلف کا بھائی ہے ابئی بن خلف، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ہی ایکسٹریمسٹ تھے اس حوالے سے۔ تو یہ امیہ بن خلف بھی بہت زیادہ، یہ اسی کے لیے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے تو نہیں ہے؟ ہاں ان کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ابئی بن خلف ہے اس نے کیا کیا، اس کا جو یہ عقبہ بن ابی معیط اس کا دوست تھا، تھے تو دونوں ہی بڑے کہہ لینا کہ بہت ہی ذلیل قسم کی فطرت کے، لیکن یہ ہوا کہ ایک مرتبہ عقبہ جو تھا وہ اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ گیا جا کے اور ان کی بات سن لی، اس پر اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ تم بیٹھے کیوں ان کے پاس جا کے، اور تم نے ان کی بات سنی کیوں، اور میں تم سے بات نہیں کروں گا، اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوک کر نہیں آؤ گے۔ اور پھر یہ گیا، پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے تو اپنے نبی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسا ہی ہے نا کہ چاند کی طرف دیکھ کر تھوکنا، تو وہ تھوک اپنے ہی منہ پر آتا ہے پھر۔ تو یہ ان کا طرز عمل تھا اور یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ جس طریقے سے یہ لوگ اپنی اس میں کہہ لینا کہ نفرت اور بغض میں کس حد تک بڑے ہوئے تھے۔
پھر ایک بار ابو لہب کی بیوی ام جمیل پتھر اٹھائے آپ کا کام تمام کرنے کے لیے نکلی، لیکن سامنے موجود ہونے کے باوجود آپ کو نہ دیکھ سکی اور ناکام لوٹ آئی. اس نے آپ کے بارے میں ہجویہ اشعار بھی پڑھے. آپ کو پتہ ہی ہے نا یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی ہے تو یہ بہت غصے میں نکلی اور اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اس پر ایسا کلام اترا ہے کہ جس میں ہماری انسلٹ کی ہوئی ہے. تو اس پر اس نے کوئی کنکر اٹھائے اور یہ پہنچی اور اس نے کہا کہ میں ان کے منہ پہ دے ماروں گی. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بالکل سامنے کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اس نے ان کو دیکھا اور کہا کہاں ہے تمہارا دوست. ٹھیک ہے، وہ ساتھ تھے لیکن اللہ نے اس کی وہی بات ہے کہ نظر پکڑ لی، اس کو نظر نہیں آئے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ایک بار ابو جہل نے پتھر سے آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ کر خوف اور مرعوبیت کی وجہ سے کچھ نہ کر سکا. یہ بھی واقعہ ہم نے دیکھا تھا شاید. ہاں، اس کے سامنے وہی نیزوں والے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آگ ہیں. جب وہ گیا ہے پتھر لے کر تو وہ ایسے لگا کہ آگ ہے اس کے سامنے کچھ، ٹھیک ہے، آگ کی خندق ہے اور اسے ایسا لگا کہ کچھ لوگوں نے جیسے نیزے پکڑے ہوئے اور اس کو مار دیں گے. ایگزیکٹلی. اور وہ وہیں سے جو ہے وہ پیچھے پلٹ آیا. ایک بار کلمہ حق کہنے پر دشمنوں نے آپ پر دھاوا بول دیا اور آپ پر سخت دست درازی کی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ابو جہل اور کچھ دوسرے لوگ وہاں بیٹھے تھے. آپ جب ان کے سامنے سے گزرتے تو کلمات بد زبانوں پر لاتے. انہی غم انگیز حالات کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا. کہ آپ دیکھیں کتنے کتنے جو ہیں مصائب کے پہاڑ اور کیا کیا حالات ہوتے ہوں گے، کتنا مشکل ہے نا. اس سے ہماری عملی اصول کیا نکلتا ہے کہ ہم سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ کفر کا سامنا تھا، مجھے اور آپ کو کون سے کفر کا سامنا ہے؟ صحیح بات ہے. تو ہماری وہی والی دل کی بات آ جاتی ہے، کیوں نہیں ہمارے قدم اٹھتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ سن کر اور پڑھ کر میرے خیال میں ہمیں تو دوڑ لگانی چاہیے. اتنے امن والے حالات ہیں اس وقت ہماری کہ ہم دعوت کا کام کریں اور پھر ہم رک جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی کا مشن یہ تھا، ٹھیک ہے، دعوت دعوت دعوت. آپ دیکھیے ساری زندگی آپ کی ہم پڑھ رہے ہیں دعوت. ابھی ہم سفر طائف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں 100 کلومیٹر کا سفر کر کے طائف جاتے ہیں پیدل، دعوت، ٹھیک ہے. اور دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ دین کی اقامت، دین کو قائم کرنے کے. آپ اپنے آپ کو دعوت دیں اور روزانہ دعوت دیں. 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے آپ اپنے آپ کو دعوت دیں. 100 کلومیٹر میں وہ ویسے بھی چڑھائی ہے مری کی جیسا. ہاں، ابھی میں اس کا نقشہ بھی شیئر کروں گی. بالکل، دیکھا کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیت اپنے ذہن میں بار بار یہ نیت کریں کہ مجھے خود کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو قرآن اور سنت سے جوڑنا ہے. آج سے یہ نیت اپنے دلوں میں بٹھا لیں. سب سے پہلے خود کو، گھر والوں کو اور ارد گرد کے لوگوں کو، اور ان کے اوپر کام کرتے جائیں کرتے جائیں. جب یہاں آتی ہیں تو بھی یہ نیت کرا کریں، جب گھر جاتی ہیں تو بھی یہ نیت کیا کریں، جب کہیں دعوت دینے جا رہی ہے تو بھی یہ نیت کریں. نیت بار بار چیک کرنے کی چیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ نیت جو ہے شروع میں ہم بہت اچھی نیت کرتے ہیں لیکن درمیان میں نیت خراب ہو جاتی ہے. شیطان کہیں بھی اٹیک کر سکتا ہے آپ کے اوپر اور آپ کا سارا اجر و ثواب جو ہے وہ زیرو پہ آ جاتا ہے. تو اپنی نیت کو بار بار ریوائز کریں، بار بار ریوائز کریں. اور یہ دعوت ہی ہے اور میں نے اور آپ نے یہی کام کرنا ہے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں طائف کے میں دعوت حق. مکہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے مکہ کے گرد و پیش میں اللہ کا پیغام سنانے کا ارادہ کیا. اب جب دیکھا کہ مکہ کی اب حالات آپ کو پتہ ہے کہ اب ہو گئے 10 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، 10 سال ہو گئے ہیں. اب جو لوگ جنہوں نے ایک وہ کہتے ہیں نا ایک جو خالص جو تھے مسلمان، وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. جو ذرا سی بھی سلیم الفطرت تھے وہ تو اس طرف آ گئے. اب باقی سارا آپ یہی کہہ لیں کہ جو رہ گئے تھے وہ 10 سال سے دعوت دینے جب نہیں ایکسیپٹ کرے تو اللہ کے نبی نے ارادہ کیا کہ چلے میں باہر نکل کر دعوت دیتا ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، آپ بھی کئی وہ کہتے ہیں نا کچھ علاقے کی مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے نا، کچھ علاقوں کی مٹی، کچھ محلے بڑے اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں بڑی یہ چیز پازیٹیوٹی اور یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ ایک ایک دفعہ دعوت دیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنے جب کہتے ہیں کہ ہم 10 دفعہ بھی دے آئے ہیں تو وہاں کے لوگ نہیں نکلتے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے محلے سے نکل کے دوسرے محلے میں جاتے ہیں، یا اپنی سوسائٹی سے نکل کے پھر آپ دوسری سوسائٹی میں جا رہے ہیں، اپنے ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنا دائرہ بھی بڑھاتے رہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہجرت کو بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. تو ہجرت کرتے تو یہ اپنا دائرہ بڑھاتے چلے جائیں. ہم نے یہ پچھلے مراحل دیکھے بھی، یہ کوسچن بھی تھا آپ لوگوں کا نا کہ ہم نے دعوت کا کام کس طریقے سے شروع کرنا ہے.
تو اب اللہ کے نبی نے سوچا کہ میں طائف کی طرف جاتا ہوں. اچھا طائف جو تھا نا، طائف کا علاقہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ صحرا میں نخلستان، یعنی یہاں پر بہت گرینری، ہریالی ہے، سبزہ ہے، کھیت باغات ہیں، کھجور کے باغات ہیں، چشمہ پانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اور ٹھنڈا مقام بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھنڈا مقام بھی ہے یہ. تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ یہاں پر 100 کلومیٹر، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور 100 کلومیٹر کا ڈسٹینس پیدل طے کرتے ہیں، اور راستے میں جہاں 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 جا رہے ہیں دعوتیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، ہر ایک کو دعوتیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ طائف میں آپ نے ثقیف کے 3 سرداروں سے ملاقات کی، ان سے اپنی دعوت پر گفتگو کی اور اقامت حق کے کام میں حمایت طلب کی. اب ان تینوں کے جواب سنیے. اب یہاں پر طائف میں یہ جو بنو ثقیف تھا، میں نے آپ کو لازم تھا نا، بنو حوازن، بنو ثقیف، یہاں کے میجر جو قبائل تھے. اس کا سردار تھا عبد یالیل، اس کے 3 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، عتق، کنانہ، مسعود اور حبیب. اللہ کے نبی ان کے پاس، تینوں سرداروں کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی. اب ان کے جواب سنیں. پہلے نے کیا کہا؟ اگر واقعی اللہ نے ہم کو اگر واقعی خدا نے ہی تم کو بھیجا ہے تو بس پھر وہ کعبہ کا غلاف نچوانا چاہتا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو نا تو پھر تو میں کعبہ کا غلاف ہی پھاڑ دوں. نعوذ باللہ. کیوں؟ وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. دوسرے نے کیا کہا؟ ارے کیا خدا کو تمہارے علاوہ رسالت کے لیے کوئی اور مناسب آدمی نہیں ملا تھا؟ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا، یہ لوگ جو تھے نا بڑے خوشحال تھے. طائف کے لوگ خوشحال بھی تھے اور دنیا پرستی میں پوری طرح غرق بھی تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ظاہری بات ہے، جب آتی ہے نا خوشحالی تو پھر انسان جو ہے وہ خود کو پھر فرعون ہی بنا لیتا ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ یہ اخلاقی حوالے سے نا یہ مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے تھے. مشرکین مکہ تو پھر تھوڑا سا وہ خیال رکھتے تھے نا کہ قبائل آتے تھے عرب کے، اور پھر وہ کہتے تھے ہم خانہ کے متولی ہیں، اور پھر یہ ساری ڈپارٹمنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے تھے کچھ تھوڑی حد تک. یہ ان سے بھی زیادہ اخلاقی پستی کا شکار تھے. اور پھر یہ تھا کہ ان میں سود خوری بہت زیادہ تھی، سود کا کاروبار بہت پیک پر تھا. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ مشرکین مکہ کی طرح ان کے پاس بھی نا منات کا جو بت تھا، ٹھیک ہے، لات کا بت، جو لات کا بت ہے وہ یہاں پر تھا. یہ بہت بڑا ان کا جو بت تھا. تو ان کی بھی اس وجہ سے بڑے ٹھاٹ تھے، چودراہٹ تھی کہ لوگ ادھر ادھر سے آتے تھے اس بت کے لیے، اس بت پہ نذرانے لاتے تھے. تو وہ یہ بھی کہتے تھے اگر ہم نے ان کے پیچھے جو ہے وہ ہم چل پڑے تو پھر ہماری VVIP پروٹوکول ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ تم نعوذ باللہ نہ تمہارے پاس، مطلب تم پیدل چل کے آ رہے ہو، اتنے تم مفلس ہو، نہ تمہارا کوئی ظاہری سٹیٹس ہے، نہ تمہارے خاندان والے تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں، تمہارے تو اپنے خاندان والے ہی تمہیں نہیں سپورٹ کر رہے، تم ہم سے آ کے مدد مانگ رہے ہو. اب تیسرے نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تو اپنے کہنے کے مطابق واقعی اللہ کا رسول ہے تو پھر تجھ ایسے آدمی کو جواب دینا سخت خلاف ادب ہے، اور اگر تو نے خدا پر افطرا باندھا ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ تم سے بات کی جائے. اس نے کہا کہ اگر تو تم اللہ کے نبی ہو نا تو پھر تو رسول ہو، تو پھر تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں تم سے بات کروں. لیکن اگر تم نے جھوٹ بول رہے ہو تو میں جھوٹوں کے منہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے، یہ ان کا جواب تھا. اللہ کے نبی نے تحمل سے جواب سنے اور ان سے کہا کہ تم اپنی باتیں اپنے حد تک رکھو اور کم از کم عوام کو ان سے متاثر نہ کرو. لیکن انہوں نے اپنے گھٹیا اور بازاری لونڈوں اور نوکروں کو یہ کہہ کر آپ کے پیچھے لگا دیا کہ اس شخص کو بستی سے نکال باہر کرو. وہ لوگ گالیاں دیتے، پتھر مارتے، شور مچاتے، تالیاں بجا بجا کر ہنستے. خون اس قدر بہا کہ آپ کی جوتیاں اندر اور باہر سے لتھڑ گئیں. اس عالم میں آپ عتبہ اور شیبہ کے باغ تک پہنچے اور بے دم ہو کر انگور کی ایک بیل سے ٹیک لگائی. یہاں 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کے ہونٹوں سے یہ درد بھری دعا نکلی. اب آپ سوچیں کہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ان سے کہ تم نے میرے ساتھ جو بھی کیا، مجھے جو بھی جواب دیا دے دیا، لیکن ایک میری درخواست یہ ہے کہ اس کا ذکر نہ مشرکین مکہ سے مت کرنا، ٹھیک ہے، یا اپنے لوگوں سے مت کرنا. کیوں؟ امپیکٹ برا جاتا کہ وہ لوگ اور مذاق اڑائیں گے، اور ایسا اور جاؤ، یہ ہوتا ہے نا، اور جاؤ باہر طائف والوں کے پاس جاؤ، بڑا مزہ آیا پھر جا کے، یہی باتیں ہوتی ہیں نا. پھر تانے ملیں گے، استہزاء ہوگا، باتیں بنائیں گے. ہاں، تو انہوں نے، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مکہ تک یہ بات نہ پہنچا، اور اپنے لوگوں کو یہ بس ٹھیک ہے میرے اور آپ کے درمیان ہے. اور 10 دن تک اللہ کے نبی کا یہاں پہ قیام رہا. اللہ کے نبی بازاروں میں جاتے تھے، وہاں پہ محلوں میں جاتے تھے، دعوت دیتے تھے. ٹھیک ہے، دعوت دعوت دعوت. وہاں مسجد بنی ہوئی نا بڑی، ہاں مسجد ہے، دونوں نوافل پڑھتے پڑھتے ہیں. ہیں. تو اللہ کے نبی نے، ہاں وہ باغ ختم کر دیا، وہ ادھر گوبھی کی فصل لگی ہوئی ہے. اچھا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اسٹال ہیں تو گریپس رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ نہیں ہوتے. صحیح، ماشاء اللہ.
تو یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا نا، انہوں نے کیا کیا کہ قریش کو بھی پیغام بھجوایا کہ تمہارا بندہ آیا تھا، اس کے ساتھ ہم نے تو یہ کیا. اور دوسرا انہوں نے کام کیا کیا کہ اپنے جو اوباش اور یہ جو گنڈے اور یہ جو نوجوان لڑکے تھے ان کو ان کے پیچھے لگا دیا. ٹھیک ہے کہ اب 10 دن ہو گئے تو انہوں نے بس الٹیمیٹم دے دیا کہ اب بس بہت ہو گیا، اب نکل جاؤ. کیونکہ اللہ کے نبی جب محلوں میں بھی جاتے تھے کسی نے اسلام قبول کیا نہیں، لیکن دعوت دی بازاروں میں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اسی طریقے سے بازار میں گئے، سورہ طارق کی تلاوت کی، قرآن ہی سنایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں لوگوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پھر ان کو گھسیٹ کر سائڈ پہ کیا اور ان کو جو وہ سہارا دیا. اچھا اب یہ لوگ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں کہ یہ جو لڑکے تھے ٹخنوں کا نا نشانہ لے کے، آپ کو پتہ ہے ٹخنے کے اوپر چوٹ بہت زیادہ لگتی ہے نا، تو یہ لوگ ٹخنوں کو ٹارگٹ کر کے پتھر مار رہے تھے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خون اتنا نکلا کہ جوتے جو تھے وہ لہو لہان ہو گئے. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ ڈھال کی بن کے نا اللہ کے نبی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، لیکن ان کے سر پر جسم پہ ان کو بھی بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ اذیت دی. اور اچھا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہے جو بھی کیا، اللہ کے نبی کو نکلنے کا بھی الٹیمیٹم دے دیا، وہ نکل جاتے، نوجوان لڑکوں کو کیوں ان کے پیچھے لگایا؟ وہ متاثر نہ ہو جائے. ان کے ذریعے سے بات جو ہے اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور نوجوان جو ہوتی ہے کسی بھی قوم کی کریم ہوتی ہے. آپ اس کا مائنڈ جو ہے نا جس طرح بنا دیں یہ بن جاتا ہے، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے کیونکہ جو نوجوان ہوتا ہے نا طبقہ، اس کو حق کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، ان کے دل و دماغ پہ اس طرح کے زنگ نہیں لگے ہوتے، ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں میں نا بیوی بچے سسرال شوہر کی بیڑیاں نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ فوراً اگر کسی اس کی طرف سے کنونس ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ جان لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ پھر پرواہ نہیں کرتے کسی مزاحمت کی. تو انہوں نے ان کو اتنا ان کا برین واش کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ڈر تھا کہ جاتے جاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ متاثر ہو جائیں، تو ان کو جو ہے ان کے پیچھے لگائے. اور آتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی نکلے اور 3 میل تک یہ لوگ پیچھا کرتے رہے طائف سے بھی نکل کر. اور پھر یہ عتبہ اور شیبہ کا باغ، ٹھیک ہے، جس کا ذکر ملتا ہے کہ یہاں پر جب لیا ہے. اچھا یہ دعا اتنی پیاری ہے اللہ کے نبی کی، اور آپ دیکھیں کہ اس دعا میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. ٹھیک ہے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ الہی اپنی قوت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنی تکلیف صرف اللہ سے بیان کرتی ہوں. تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین. درماندہ بے کسوں کا پروردگار تو ہی ہے، تو ہی میرا مالک ہے. آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روئی روا رکھتے ہیں، یا ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے؟ لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے. میں اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب مجھ پر پڑے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو، تیرے ہی نور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں، جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین اور دنیا کی جملہ معاملات سنور جاتے ہیں. مجھے تو تیری رضامندی اور خوشنودی طلب ہے. اللہ کی رضا. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیری رضا چاہیے، یا اللہ تیری خوشنودی چاہیے، بجز تیرے کہیں سے کوئی طاقت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے اب اس کے اندر اتنے سارے اسباق ہیں کہ دیکھیں ایک تو بات یہ کہ جو بھی پریشانی، جو بھی غم، جو بھی تکلیف ہے، کس سے بات کرنی ہے؟ اللہ سے. کس کو سنانے ہیں اپنے دکھڑے؟ اللہ کو. یہ نہیں کہ اس کو فون ملا، اس کو فون ملا، شوہر کا دماغ کھا، اس کے بات کر، اس سے. ٹھیک ہے جہاں پہ ضرورت ہے معاملات کو ہینڈل کرنے کی آپ ڈسکشنز کریں، لیکن ڈسکشن کرنے سے پہلے بھی 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. یا اللہ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، آپ میری زبان میں تاثیر ڈال دیں. یا اللہ آپ، یا میں اپنے بچے سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں، میں اس کو یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں، آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ میرے دل میں کیا گزر رہی ہے. اللہ سے باتیں. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کو دوست بنائیں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے باتیں کریں. اور سب سے بہترین وقت تہجد کا ہے. اور تہجد کے اٹھنے کے لیے میں آپ کو ایک جو وہ ہے نا کہ اس کا راز کہ آپ اٹھ کیسے سکتے ہیں، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے رات کو جلدی سوئیں.
رات کو جلدی سوئیں، عشاء کے بعد سوئیں، کوشش کریں 9-10 بجے سو جائیں، جلدی سوئیں گے. آپ دیکھیں آج کل تو سردیوں کی راتیں ہیں، سردیوں کی راتیں تو بہت مزے کی ہوتی ہیں کیونکہ لمبی راتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ پڑھنے کے حوالے سے، اس کے علاوہ ذکر کے حوالے سے، تہجد کے حوالے سے، ہم جب یونیورسٹی کالج میں تھے تو یہ بڑا مزہ آتا تھا ان راتوں میں پڑھنے کا بھی. ٹھیک ہے، اور اب یہ جو رات ہوتی ہے اب اس ایج میں آ کے، یہ رات جو ہے نا یہ عبادت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، بڑا کیونکہ ٹائم بہت ہوتا ہے. میں نے ایک اور طریقہ تھا تہجد کے ٹائم اٹھنے کا، سونے سے پہلے نا کوئی 5-6 گلاس پانی پینا. یہ کہ بہت اچھا ہے، اس لیے نا جلدی سوئیں، 10 بجے بھی سو جائیں تو 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے. آج کل 4 سے 5 بجے مغرب ہوتی ہے، تو 4 سے 5 پورا گھنٹہ ہے، سوری فجر ہو جاتی ہے. تو 4 سے 5 کا جو ٹائم ہے یہ بہت مزے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ آرام سے جو ہے فجر سے پہلے اپنا جو وہ کر لیں، اس ٹائم پہ بیٹھ کے آپ کریں. اچھا روز نہ اٹھیں، ٹھیک ہے، کوشش کریں ابھی آہستہ آہستہ ہفتے میں 1 دفعہ اٹھ جائیں، پھر 2 دفعہ اٹھیں. ٹھیک ہے، روز اگر مشکل ہو رہا ہے پھر 1 دن چھوڑ کے 1 دن بعد اٹھنے کی عادت ڈال دیں. یہ بڑی اچھی بات ہے، ٹارگیٹ رکھ لیں، دن مقرر کر لیں، اس دن یہاں پر اس دعا کے اندر ایک تو ہمیں یہ مل رہا ہے اللہ کے ساتھ بات. اچھا پھر دوسری چیز راضی برضائے رب. دیکھیے یہاں پر دیکھیں اللہ کی رضا میں راضی ہیں. دل جو ہے وہ آپ کے چور چور ہوا ہے، ٹھیک ہے، بدن جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہوا ہے، نڈھال ہوا ہے، لیکن زبان پہ کیا ہے؟ یا اللہ تو راضی ہے، یا اللہ تیری خوشنودی چاہیے. یہ طرز عمل ہونا چاہیے میرا اور آپ کا، اللہ کی رضا میں راضی. کہ اگر دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے کچھ چن بھی جاتا ہے، مجھے کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے، مجھے کوئی آزمائش بھی آ جاتی ہے، تو وہ میرے لیے اعزاز ہے، وہ میرے لیے اعزاز ہے. کیونکہ میں اگر اس آزمائش کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہو رہی ہوں، وہ تو میرے لیے نعمت ہے، پھر بلیسنگ ہے. اور یاد رکھیں، دیکھیں آپ لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اسی میں آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے. اور آپ لوگ اپنی اپنی زندگیوں کا اگر پیچھے سے کچھ جائزہ لیں، بہت سارے کیسز آپ کے سامنے آئیں گے. آپ کسی چیز کی خواہش کر رہی تھیں لیکن کیا ہوا وہ نہیں ملی، بعد میں پتہ چل گیا، بعد میں کیا تھوڑے ہی ٹائم کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھا تھا، شکر ہے وہ نہیں کیا، شکر ہے وہ چیز میں نے آکوپیشن اختیار کیا، شکر ہے یا میں وہاں نہیں گئی، شکر ہے یہاں یہ نہیں کیا. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ چلتی کیوں؟ کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہے تو پھر ساری دنیا مل کر بھی وہ آپ سے نہیں چھین سکتی. اور اللہ نے اگر آپ کو کچھ نہیں لکھا آپ کے نصیب میں، ساری دنیا مل کے بھی نہیں وہ آپ کو دے سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے. آپ دعائے استخارہ جو پڑھتے ہیں کتنی پیاری دعا ہے، مجھے اسی لیے اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتی. وہ علیم ہے، وہ میرے ظاہر، میرے باطن سے، میرے آگے میرے پیچھے ہر چیز سے باخبر ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ حکیم، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر دیکھیں یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، اللہ کرے کہ میرے سمیت ہم سب کے ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے کہ اللہ آپ اگر راضی ہیں، اب یہاں دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ کیا کہ یا اللہ مجھے تیری رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے. اگر تو راضی ہے نا تو بس پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا بنے. ہمارے جو 99% پرابلمز ہیں اس کی ریزن یہی ہے، ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے. ہمیں ایک چیز ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں ملا. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو ایک جو ہے وہ خوشی مل رہی ہے تو آپ اس سے اور اچھا وہ بھی ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا. ٹھیک ہے، بیٹا ہے تو کہیں گے بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیٹی ہے تو کہیں گے بیٹا نہیں ہے، اب ایک ہے تو کہیں گے ایک اور کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں خواتین ہیں نا، تو ہم لوگ کے زیادہ تر مسائل یہی ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مہران ہے تو ہمارے پاس سٹی کیوں نہیں ہے، سٹی ہے تو پھر اب ہمارے پاس بچاروں کیوں نہیں ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بنے. اللہ نے جو دے دیا ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے نا، اس نعمت کو بڑھانے کا وہی ٹائم ہوتا ہے. جب کوئی نعمت ملتی ہے نا اس وقت ہمیں یار، اب جب ہم دودھ کی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، ہے نا، یہ دعا جب آپ کو کوئی نعمت ملے اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ اس میں برکت دے اور اس میں اضافہ فرما. وہ ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کی نعمت کو آپ اس کو ملٹی پلائی کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، جو ہمارا مومنٹ آف گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہم اس کو مومنٹ آف کرائی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے ہیں وہ اچھے گریڈز لے کر آ رہے ہیں، اگر
ٹھیک ہے، سیکنڈ پوزیشن آ گئی تو فرسٹ کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، اگر جناب اس کے 90% آ گئے ہیں مارکس تو کہیں گے 95 کیوں نہیں آئے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ مومنٹ آف گریٹیٹیوڈ ہے، وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور وہاں اللہ سے کہیں یا اللہ آپ نے مجھے یہ دی ہے، یا اللہ اس کو مزید اس میں اضافہ فرما. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے. اس دعا میں دیکھیں اللہ کے نبی عافیت مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اس دعا کو یاد کر لیں، اللہ سے عافیت مانگے، کبھی اللہ سے آزمائشیں نہ مانگے، پریشانیاں نہ مانگیں، کیونکہ ہمیں اس دعا سے ہی پتہ چلتا ہے. اور اسی لیے پھر جہاں اللہ نے رخصت دی ہے جن معاملات میں، کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اویل کریں. ٹھیک ہے، تیمم کی رخصت ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہے، نماز میں قصر نماز کی رخصت ہے تو اس کو بھی اویل کریں. ہاں، پھر آتا ہے کہ اتنے میں باغ کے مالک بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے ہمدردی کے ساتھ اپنے غلام عداس کے ہاتھ انگوروں کا ایک خوشہ تشتری میں رکھ کر بھجوا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے انگور بھجوائے. عداس ان کے پاس آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بسم اللہ پڑھ کر انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھانے پر عداس کو حیرت ہوئی اور ایک مختصر مکالمہ ہوا. اس پر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں کو چومنے لگا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے جب بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا تو اس نے کہا کہ یہ کلمات میں نے یہاں تو نہیں سنے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کہاں سے؟ اس نے کہا نینوا سے. اس نے کہا اچھا، یونس بن متی کے علاقے سے ہو؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہ جب میں وہاں سے نکلا تھا تو وہاں پہ چند میرے اور چند لوگوں کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا ان کو. انہوں نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں بھی جو ہوں رسول ہوں. تو اس پر عداس ان کے ہاتھ پہنچا، چومنا شروع کر دیے. آقا کے دریافت کرنے پر عداس دیکھا. اب لوگ جب عتبہ اور شیبہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ بھی ان کے جال میں پھنس گیا. ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے آقا اس سے بڑھ کر زمین میں کوئی چیز بھلی نہیں. اس شخص نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ہوش ہو جانے کے بعد طائف سے کندھوں پر اٹھا کر شہر سے باہر پہنچایا، عرض کرنے لگے آپ ان لوگوں کے لیے اللہ سے بد دعا کریں. آپ نے فرمایا میں کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور خدائے واحد کی پرستار ہوں گی. اسی سفر میں جبرائیل حاضر ہوتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں کہ پہاڑوں کا نگران فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اگر آپ اشارہ کریں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں جن کے درمیان مکہ اور طائف واقع ہیں، اور دونوں شہروں کو پیس کر رکھتے ہیں. اب یہاں پر اللہ کے نبی کی ابھی میں آپ کو وہ دکھاؤں گی سلائیڈ. 4 قیام ہوئے تھے واپسی پر بھی. ٹھیک ہے، 100 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا. تو جاتے ہوئے بھی پہلا قیام جو تھا وہ کہاں پر ہوا؟ عتبہ شیبہ کے باغ پر، جہاں پہ دعائے مستضعفین کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، دعائے مستضعفین ہم نے دیکھی. دوسرا جو قیام ہوا ہے وہ ہوا ہے کرن المنازل پر. ٹھیک ہے، جہاں پر پہاڑوں کا فرشتہ بھی آتا ہے اور جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مکہ اور طائف ان کو پہاڑوں میں پیس دے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے ان سے اچھی امید ہے، ان کی پشت سے ایسی نسل نکلے گی جو ایک اللہ پر ایمان لانے والی. اور دیکھیں پھر محمد بن قاسم آئے یہاں پر، اور میں اور آپ پھر اسی کا ہی وہ ثمر ہے اس دعا کا ہی. اس کے بعد تیسرا جو قیام ہوا ہے وہ کہاں پر ہوا ہے؟ وادی نخلا میں. وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نخلا میں ہوا. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر غم کی اس فضا میں جنوں کی جماعت آ کر قرآن سنتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہے. اب دیکھیں کہ جنات سورہ الاحقاف میں پورا واقعہ ملتا ہے. انشاءاللہ جب آپ ڈپلوما کریں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ آئی ہے اور محنت ضائع نہیں جاتی ہے نا. اور وہ بات ہے، مجھے سے اتنی بات وہ ہو رہی تھی کہ ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ کلاس میں کوئی نہیں ہے تو کہتے ہیں خالی کرسیوں کو بھی بٹھا کے پڑھا لیں. وہاں پر کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی جنات بٹھا دی ہوں. ٹھیک ہے، یہ جماعت آئی، انہوں نے قرآن سنا اور انہوں نے جا کر وہ اسلام لے آئے. اسلام لے اور واپس جا کے انہوں نے دعوت کا کام کیا. تو اللہ نے اگر اپنا کام لینا ہے اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. وہ میرا اور آپ کا تو محتاج ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے تو اور ہی فرشتے اور جنات ہی اتنے ہیں کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ تو میں اور آپ ہیں، ہم محتاج ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں کیونکہ ہمارا اس میں فائدہ ہے. اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. یقین کریں کہ جب ہم کلاس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھا دے گا. تو یہ اس لیے اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اور پھر آتا ہے چوتھا جو اللہ کے نبی کا پڑاؤ تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کی کہ سارے انسان بھی دعوت حق کو رد کر دیں تو ہماری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. طائف کے کٹھن امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشارت دینے کے لیے معراج سے سرفراز کیا. اچھا، یہاں پہ ایک اور پڑاؤ بھی ملتا ہے اور وہ ہوا تھا غار حرا میں. جب مکہ معظمہ میں اب انٹر ہونا ہے، اب دیکھیں ابو طالب تو نہیں ہے، تو اب کیا تھا کہ مکہ کے لوگ تو خون کے پیاسے تھے. اب یہ تھا کہ کیسے اگر جائیں گے تو وہ مار دیں گے. تو اس پر پھر اللہ کے نبی نے جو ہے وہ امان طلب کی تھی. اور آتا ہے کہ 3 سرداروں کے پاس پیغام بھیجا. سہیل بن عمر کے پاس، ٹھیک ہے، اور اخنس بن شریک ثقفی کے پاس، اور تیسرا آتا ہے مطعم بن عدی کے پاس.
تو پہلے جو 2 سردار تھے انہوں نے ایکسکیوز کر لیا کہ ہم آپ کو نہیں امان دے سکتے، کیونکہ امان کا مطلب ہوتا ہے جو امان دیتا ہے پھر وہ اس کے اس میں ہوتا ہے نا. تو پھر مطعم بن عدی کا یہاں پر بھی رول ہے. مطعم بن عدی کا میم یہ سوری میں آپ کو بیچ میں رکھی، جو آپ جن سرداروں کے نام بتا رہی ہیں یہ مکہ کے سردار تھے؟ ہاں مکہ کے سردار تھے، مکہ پہنچے نا غار حرا کے پاس. میم میں تھوڑا سا ذرا ریوائز کر کروں اگر کہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ پھر آیا اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا، اور 5-6 اس کے جو بیٹے تھے ہتھیار لگا کر ہی آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو فل پروٹوکول کے ساتھ ان کو گھیرا اور ان کو اندر لے کر گئے. ایون ابو جہل کے بارے میں آتے کہ اس نے پوچھا بھی کہ تم ایمان لے آئے ہو صرف امان ہی دی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں صرف امان ہی دی ہے. تو اس نے کہا امان دیتے ہوتے تھے کسی بیس پہ دیتے ہوتے تھے کہ ہم اس کے بدلے آپ ہمیں یہ دیں، کیا کس طرح؟ بیسیکلی نا یہ میں نے بتایا نا قبائلی سسٹم تھا نا، تو حلیفانہ تعلقات ہوتے تھے. بیسیکل حلیف کہتے ہیں نا دوست کو، ٹھیک ہے، حریف کہتے ہیں دشمن کو. تو حلیفانہ جو تعلقات سے ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے کہ جی اگر تم پہ کوئی حملہ ہوا تو کیا کریں گے ہم مل کے ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ہم تمہارا ڈیفینڈ کریں گے. تو اس طرح کے انہوں نے نا آپس میں تعلقات بنائے ہوتے تھے. اب یہ جو سارے آ رہے ہیں نا بیسیکلی یہ قصی کی ہی اولاد میں سے آ رہے، اور اچھا کچھ قرابت کے تعلقات ہوتے تھے، آپس میں رشتہ داریاں ہیں. اب آپ کو بتایا نا، خیر وہ اب آپ کے اس میں ہے نہیں کورس میں، شروع میں اور فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا تو سب کنفیوز بھی ہو گئے تھے کہ قصی کے جو 3 بیٹے تھے نا، عبد الدار، عبد العزیٰ اور عبد مناف. تو بیسیکلی عبد مناف سے تو اللہ کے نبی ہیں بنو ہاشم، لیکن جو باقی ہیں نا ان سے یہ جو نکلے نا قبیلے، یہ یہ بختری ہے اور یہ اب بنو مخزوم ہے، یہ ساری اوپر سے ایک ہی ہیں برانچ، ایگزیکٹلی برانچز ہیں. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کے آپس میں شادیاں ہوتی تھیں، آپس میں رشتہ داریاں ہوتی تھی، کسی کی پھپھی ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کی خالہ ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ آپس میں ان کے اس قسم کے تعلقات ہوتے تھے، اور پھر یہ امان جو ہے وہ لیتے تھے. اچھا جو مدینہ سے لوگ آتے تھے، اب جیسے ان کے قافلے جاتے ہیں، اب جب یہ لوگ قافلے شام کی طرف جاتے تھے تو مدینہ سے گزرتے تھے. اچھا اب مدینہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابو ذر غفاری کا جو قصہ تھا، تو ان کا جو قافلہ جہاں پر ہوتا تھا نا، وہ مین ان کا قبیلہ جو تھا وہاں سے گزر کے یہ جاتے تھے آگے. تو اب کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ حلیفانہ تعلقات ہو گئے، ٹھیک ہے. آپ کے اچھا تم میرے قافلے یہاں سے گزریں گے نا، ان کو سیفلی جانے دینا، تمہارے قافلے مکہ آئیں گے تو میں ان کو سیفلی جانے دوں گا. اس قسم کے معاہدے یہ لوگ کر لیا کرتے تھے آپس میں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہوا ہے کہ یہاں سے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جو ہیں وہ جاتے ہیں اور دوبارہ سے جو اب اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے پھر دعوت کا باہر مکہ سے باہر کے جو قبائل آ رہے تھے، ہم آگے چل کے اس کو دیکھیں گے کہ پھر جو حج کے موقع پر قبائل آتے تھے اللہ کے نبی پھر ان کو دعوت دیتے تھے، ان کے سرداروں کو دعوت دیتے تھے، وہ اگلے ماڈیول میں ہے. اچھا اب آ جاتا ہے معراج کا سفر، ٹھیک ہے. اچھا آپ کو سعادت بخشی کے بنیادی سچائیوں کا قریب سے مشاہدہ کریں. جب آپ نے اس واقعے کا مجمع عام میں اعلان کیا تو مکہ بھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا، لیکن آپ نے بیت المقدس کا جو نقشہ کھینچا اور راستے کی ایسی قطعی علامات بتائیں جن کے بعد میں تصدیق ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے قرب کی انہی لمحات سے متصل آپ پر خاص وحی نازل کی گئی جو سورہ بنی اسرائیل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس سورہ کے یہ پہلو قابل توجہ ہیں. بنی اسرائیل کی داستان عبرت اور یہ کہ اللہ کے قوانین بڑی طاقتوں کا محاسبہ کرتے ہیں. یہ خوشخبری کہ حق آ گیا اور باطل بھاگنے والا ہے. یہ کہ اہل مکہ اب آپ کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو نکالنے کے بعد زیادہ دیر تک امن اور چین سے نہ رہ سکیں گے. اسی کے ساتھ دعائے ہجرت بھی سکھائی گئی جس میں یہ بشارت پوشیدہ تھی کہ ہجرت کے بعد غلبہ اور حکمرانی کا دور ہوگا. نیا تمدن اور نیا معاشرہ قائم کرنے کے لیے اسلامی نظام کے بنیادی اصول بتائے گئے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو طائف کا جو سفر تھا نا بیسیکلی وہ آپ کہہ لیں کہ ایک شخص پر اللہ کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں ہیں نا ان کا کلائمیکس تھا. اس کلائمیکس سے گزار کر اللہ کے نبی کو معراج ملی ہے. اور یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا ہر صورت میں. آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون سی آیت ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں بالضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، جان مال اور ثمرات کے گھاٹے سے، ٹھیک ہے، اور صبر کرنے والوں کو کے لیے خوشخبری ہے. تو آپ دیکھیں جو طائف کا سفر تھا اللہ تعالیٰ یہ ایک کلائمیکس تھا. خوف بھی تھا، بھوک بھی تھا، جان کا بھی اندیشہ تھا. ثمرات سے مراد آپ کے ریزلٹس، آپ کی اولاد، سب کچھ ہوتا ہے. ثمرات میں بہت کچھ آ جاتا ہے. تو دعوت کا رزلٹ بھی نہیں ملا وہاں پہ.
اب اس بھٹی سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صبر اور شکر، اللہ کی رضا میں راضی، تو اللہ نے پھر معراج، پھر اللہ نے اتنا بلند مقام جو عطا کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جب آپ نے کسی مین کام کے لیے کسی بندے کو نامنیٹ کرنا ہے، آپ نے کسی کو خزانے کی چابی دینی ہے، یا آپ نے کسی کو وزیر بنانا ہے، یا اپنے گھر کا ایک آپ نے پورا وہ گھر کا، ہم لوگ گھر کی اگر فرض کریں ہم نے پورا گھر کسی کے حوالے کرنا ہے، تو میں ایسے تو نہیں دے دوں گی نا، میں اس کو چیک کروں گی، چھان بھین کروں گی، یہ اس قابل ہے کہ نہیں، یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ایک مٹکا بھی لیتے ہیں نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہیں یہ خالص ہے کہ نہیں. سونا جب را فارم میں ہوتا ہے نا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، وہ سونا جب بھٹی سے گزرتا ہے تو وہ کندن بنتا ہے، پھر اس سونے کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایمان جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر ملتا ہے، اس ایمان کی اللہ کے نزدیک بہت قدر و قیمت ہے. تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا بیسیکلی یہ مجھے اور آپ کو سونا بنانے کے لیے آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی ہوا کہ اللہ کے نبی کو جو پھر آزمائش، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو معراج کا واقعہ آپ سب نے پڑھا، اب یہاں پر ڈیٹیل نہیں ہے اس سے پھر میں اس کو نہیں ڈسکس کر رہی، انشاءاللہ پھر ہم جب سیرت کا کورس کریں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے. لیکن آپ لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سارا واقعہ ہوا، اللہ کے نبی آسمانوں پر گئے اور پھر جو ہے وہ 3 تحفے دیے گئے تھے ہاں معراج کے موقع پر اللہ کے نبی کو. کون کون سے تھے وہ؟ اور تیسرے میں ہمیشہ مجھے کنفیوژن رہی ہے کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتی، وہ شاید یہ چیز تھی اس میں کہ بخشش سے ریلیٹڈ، جس نے آپ کی امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کے لیے بخشش. ہاں، شرک کے علاوہ باقی تمام گناہ اللہ نے کہا کہ معاف کر دو. یہ وعدہ ٹھیک ہے کہ شرک جو ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس کوئی ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں جی ہم تھوڑی بتوں کو مانتے ہیں، ہم تھوڑی بتوں کو پوجتے ہیں. لیکن شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ تو نہیں کسی سے امیدیں رکھتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ تو نہیں کسی کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے علاوہ تو نہیں کسی کو اپنا رازق مانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم نے اپنا محاسبہ کر کے دیکھنی ہے کہ ہم ان معاملات میں بھی تو شرک، کیونکہ شرک کہا ہے شرک معاف نہیں ہوگا، یہ باقی تمام گناہ جو ہیں وہ توبہ سے جو وہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا دیکھیں نماز کی اہمیت کا یہاں. اچھا ہم ہمیشہ سے حدیث پڑھتے آتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. مجھے معراج کے واقعے کے بعد مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی کہ معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ سے ملاقات، اللہ سے ہم کلام، بالکل بلندی پہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اللہ کے نبی یہاں سے جو ہے پہلے کہاں گئے ہیں؟ بیت المقدس گئے ہیں. مسجد حرام سے پہلے جو تھا وہ ہاریزونٹل، پھر ورٹیکل، پھر آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے. سب سے اوپر گئے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے ہیں. سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا جو ہے وہ انتہا سے ہے. تو سدرۃ المنتہا ایسا مقام ہے جہاں پر فرشتوں کے علم کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. وہاں پر جبرائیل امین نے بھی جا کے کہا تھا اللہ کے نبی سے کہ بس اب یہاں میری بس ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور وہاں سے پھر بیت المعمور بھی دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، بیت المعمور کا ہم نے دیکھا تھا کہ 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا قبلہ جو ہے کعبہ، جہاں پہ 70,000 فرشتے ہر روز طواف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں. اور جو 70,000 ایک دفعہ چلے جاتے ہیں وہ دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے لیے تو عبادت کے لیے فرشتے ہی بہت ہیں. میری تو اور آپ کی عبادت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا سے اللہ کے نبی پھر اللہ سے پاس جاتے ہیں، اور پھر دونوں جو ہیں ہم کلام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حجاب کے پردے کے پیچھے سے جو بالکل اتنا قریب تھا کہ 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور اللہ سے بات ہو رہی ہے. اور اس سے یہ معراج، اللہ سے بات، اللہ سے گفتگو. تو میری اور آپ کی معراج، اور آپ کہتے ہیں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی نا، اللہ چاہتے تھے کہ میرا بندہ 50 دفعہ مجھ سے بات کرے، میرا بندہ 50 دفعہ میرے پاس آئے. لیکن پھر وہی بات ہے، کم کرتے کرتے 5 رہ گئی، لیکن اللہ نے کہا کہ پڑے گا 5، اجر 50 کا ہی ملے گا. تو یہ معراج، اللہ سے بات، اللہ سے ہم. تو نماز مومن کی معراج ہے. اللہ کے نبی کی معراج تو وہ تھی، ٹھیک ہے، جہاں وہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے. میرے اور آپ کی معراج نماز ہے. تو نماز کی اہمیت اتنی، نماز اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے بھی نہیں بھیجی، اللہ نے خود وہ تحفہ اللہ کے نبی کو دیا. ٹھیک ہے، پھر سورہ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ تو سب آپ پڑھ کے ہی آ گئے. اس کے بعد آتا ہے کہ دوسرے سال یثرب کی، اچھا یہ بیعت عقبہ ہے، اس کو ہم اگلے موڈیول میں، یہ آ رہی ہے ڈیٹیل سے، اس کو ہم وہاں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے یہاں پر ہی ہمارا موڈیول مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک